اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل میں فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فرمایا بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 90 ہے سورہ نحل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ اس کا عام فہم معنی یہ ہے کہ جو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، یہ کیا ہے؟ عدل ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عقائد، عبادات اور معاملات میں بھی افراط و تفریط سے بھی بچا جائے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حد درجہ سستی میں پڑ جائیں اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ آپ حد درجہ جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ مشغول کر لیں عبادات میں کہ دوسرے کاموں سے رک جائیں۔ تو عدل اور احسان یہ ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، آپ فرائض عبادات کو بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں اور جائز جو آپ کے کام ہیں ان کو آپ کرتے چلے جائیں، یہ عدل ہے۔ اس میں مزید ارشاد فرمایا گیا کہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے بندہ یہ بھی نہ ہو کہ پھر یوں سمجھ لے کہ جناب دہریوں کی طرح کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر دے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ مشرکوں کی طرح خدا کے شریک ٹھہرا دے۔ تو عدل و انصاف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے احکام پر ایمان لاتا ہو، اس کی فرما برداری کرتا ہو اور اس کی نافرمانی والے کاموں سے بچتا ہو، تو یہ عدل اور انصاف ہے۔ مزید فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ کیا کرتا ہو؟ یہ اچھے انداز سے پیش آتا ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہو، رشتہ دار قرابت دار ہوں یا دور کے ہوں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حاجت سے زائد مال انہیں دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اب صلہ رحمی کس طرح کرنی ہے؟ اس طرح کہ آپ کو اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو جناب وہ رسوا کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا، آپ کے جانے پر اس کو جناب وہ بدہضمی ہونے لگ جاتی ہے، اس کا مزاج خراب ہونے لگ جاتا ہے، آپ کہیں تو میں تو صلہ رحمی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ صلہ رحمی کرنے ہے، لیکن اسلام نے آپ کو ذلت پر پیش ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش ہیں، عمدہ اخلاق سے پیش ہیں۔ اگر اس گھر میں اس جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کچھ لوگ ہیں جن کو آپ سے چڑ ہے یا آپ سے تکلیف ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے، چڑ والوں کو اگنور کر دیجئے، جو اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہو، آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے جو فضائل ہیں، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ عمل کر لو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ عظیم فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، رحم کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، لہٰذا جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، اور صلہ رحمی جو ہے، یہ جو لفظ رحم ہے یہ رحمان سے مشتق ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس کا جو ملانا ہے، رحم ہے، رشتہ داری ہے، اس کو میں نے پیدا کیا ہے اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ تو جو اس کو ملا دے گا، یعنی اب ہمارے ہاں بد نصیبی یہ ہے کہ اگر بیٹی کا رشتہ کہیں اور ہو گیا ہے اور دوسری بیٹی کا رشتہ کہیں اور ہو گیا ہے، یا بیٹیاں ایک بیٹی ہے اور وہ اپنی جو بھابھی اس کے گھر آ رہی ہے اس کے گھر جا کر وہ بسی ہے، تو ان کا آپس میں منازع ہوا تو اب دوسری کے لیے داخلہ حرام ہو گیا ہے، یا تو وہ وہاں نہیں جائے گی یا تو یہ یہاں نہیں جائے گی۔
خدا نخواستہ طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب دوسری کے لیے حرام ہو گیا جانا. تو یہ رشتہ کاٹنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس رشتے کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. تو یہ انتہائی سخت حکم ہے. حضرت ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، رزق میں وسعت ہو، بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ تعالیٰ بے حیائی، بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شرمناک مذموم قول و فعل سے، نیز شرک و کفر اور گناہ سے اور تمام ممنوعات شرعیہ سے منع فرمایا ہے. اب جو آپ دیکھتے چلے جائیں جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے سب منع فرمائے ہیں. اس کو کوئی بھی رنگ دے دیا جائے وہ منع ہے. حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں فحشا، منکر اور بغی یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو. آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. فلمیں ڈرامے جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں گھروں میں، یہ کیا ہے؟ یہ فحاشی ہے اور یہ منکرات ہیں اور یہ بغض ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا. عدل کس طرح حکم دیا فرمایا؟ عدل کے حوالے سے عدل کا حکم دیا گیا. عدل اقوال افعال میں مساوات اور انصاف کا نام ہے. اس کے مقابل فحشا ہے، بے حیائی ہے. اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم فرمایا. احسان یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کو معاف کرو اور جس نے برائی کی ہے اس کے ساتھ بھلائی کرو. اور اس کے مقابلے میں منکر آتا ہے اور رشتہ داروں کو دینے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا حکم فرمایا. اس کے مقابلے میں بغض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اونچا قرار دینا اور اپنے تعلق داروں کے حق تلف کرنا ہے. لہٰذا بغض سے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعِظُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور وہ کام کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کے متعلق بزرگان دین کے چند اقوال ہیں. حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ طاعات فرض بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں. آدمی ان سب میں صبر کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. عدل فرض، احسان اور نفل. عدل فرض، احسان نفل اور قرابت داروں کو دینا مروت اور صلہ رحمی ہے. ان تمام امور میں صبر کے محتاج ہیں. دوسری طرف گناہوں کی قسم پر مشتمل ہے اور ان پر صبر کرنے کے بہت زیادہ حاجت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. یعنی ضرورت کیا ہے کہ آپ تعلق جوڑیں گے تو اس میں کتنی چیزیں آپ کو آئیں گی. عدل آئے گا، احسان آئے گا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا سلوک آئے گا، ان کو دینا آئے گا. اور جس چیز سے آپ کو بچنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بے حیائی سے بچنا ہے، منکرات سے بچنا ہے اور بغض سے بچنا ہے. تو یہ جو ضروری چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اگر کوئی رشتہ دار ہم سے برے سلوک سے پیش آتا ہے، ہمارے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا، اس کے ساتھ تعلق کس طریقے سے اختیار کیا جائے، اس کو کس طریقے سے سمجھایا جائے، اس کو کس طریقے سے فرمایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا اسی سورہ نحل کے اندر فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو. آپ نے بات کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، اچھا طریقہ اختیار کریں. یہ نہ ہو ابے تو نے بھی تو ویسا کیا تھا، تو بھی تو ویسا ہے، تو بھی تو ایسا ہے، تیرا بھی تو ایسے منہ بنا ہوا ہوتا ہے. اس طرح یہ احسن طریقہ نہیں ہے. احسن طریقہ یہ ہے کہ بھائی اب جو ہو گیا ہو گیا، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے. یہ واپس تو نہیں آ سکتا ہے. جو گزر گیا گزر گیا، اس کو ختم کرنا ہے، اچھے اخلاق سے آگے چلنا ہے، اپنے معاملات اچھے کرنے ہیں. ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم آپس میں اٹھیں گے بیٹھیں گے. اب بتاؤ آگے کیسے چلنا ہے. تو ہی احسن، یہ احسن ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. بے شک تیرا رب گمراہ اور ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. آپ میں سے جو غلط ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، آپ میں سے جو صحیح ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. لہٰذا اگر آپ غلط ہیں تو اپنی غلطی کو مان لیں. اگر آپ غلط ہیں تو پھر اپنی غلطی کو مان لیں. اگر آپ غلط نہیں ہیں، آپ صحیح ہیں، تو پھر اچھے انداز سے اس کو سمجھا دیں. یہ
کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تیرا رب جانتا ہے کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ لہٰذا یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج کی گفتگو ہے، اس میں کافی وقت لگ جائے گا، میں آپ کو خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سبحان فرمایا، سبحان کے کچھ فضائل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، 3 فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ مزید فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سا کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا وہی کلام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ کون سا ہے؟ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، تو ہمیں بھی یہ کلام کرنا چاہیے۔ اس میں اب میں آپ کو جو خلاصتاً جو چیز عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نبوت کی 12ویں سال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا گیا۔ البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ 27ویں رجب کو شب معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں سفر کرنا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ متواترہ سے ثابت ہے۔ اب معراج بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہ جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اصحاب رسول کی کثیر جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اسی کے معتقد ہیں۔ آیات اور احادیث بھی سے بھی یہی سمجھ آتا ہے۔ جہاں تک بیچارے فلسطینیوں کا تعلق ہے جو علت اور معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو ان کے فاسد اوہام محض باطل ہیں۔ قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات بے حس ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلسطین میں کون کون سی نشانیاں تھیں تو وہ یہ دکھائی گئیں، تو یہ چیزیں تھیں تو وہ چیزیں تھیں، یہ ساری لوگوں کے شک و شبہات ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، رات کے کچھ حصے میں آپ علیہ السلام کا تشریف لے جانا ہوا، پھر آگے جو ہے وہ سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید گفتگو فرمائی، محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی، اور پھر پوری بات جو ہے نا وہاں پر مزید انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو وہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی برکت عطا فرمائے۔